السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو اسلامک چیزیں ہوتی ہیں زیادہ پھیلتی ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو یہ مسئلے نہیں پتہ ہوتے وہ پھر سن لیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ سبق نمبر جو ہے 47 ہے، توضیح المسائل ہے۔ نامی شرط ترتیب کی رعایت کریں، جس طرح معمولاً وضو میں ہاتھ اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جاتا ہے، تو وضوء جبیرہ میں بھی اگر ان اعضاء پر جبیرہ ہو تو ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے اوپر سے نیچے کی طرف مسح کریں۔ اس بنا پر اگر کسی کے ہاتھ کی کلائی میں جبیرہ ہو، اوپر اور نیچے کا حصہ کھلا ہو، تو پہلے اوپری حصے کو جو کھلا ہے دھوئیں، اس کے بعد کلائی کے اوپر جہاں جبیرہ ہے ترتیب کی رعایت کے ساتھ مسح کریں۔ اس کے بعد کلائی کے نیچے والے حصے جو کھلے ہیں انہیں دھوئیں۔ اگر چہرہ اور ہاتھ میں کئی جبیرہ ہوں تو ان کے درمیانی حصے کو ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے دھونا چاہیے۔ مختلف صورتوں میں وضوء جبیرہ کی کیفیت۔ جب زخم، پھوڑا یا شکستگی گزشتہ فصل میں ذکر ہونے والے شرائط رکھتے ہوں تو وضوء جبیرہ مختلف شکلوں میں مندرجہ ذیل طریقے سے انجام پائے گا۔ اگر زخم، پھوڑا یا شکستگی ہونے والے اعضاء چہرہ اور ہاتھوں میں سے ہو، ایک تو الف یعنی بندھا ہوا ہو تو اس کے اطراف کو دھونا چاہیے اور جبیرہ کے اوپر مسح کریں۔ با ہے کھلا ہوا ہو، اگر زخم یا پھوڑا ہو چاہے شکستگی رکھتا ہو یا نہ، اس کے اطراف کو دھوئے اور ضرورت نہیں ہے زخم یا پھوڑے والے حصے کا وضو کریں۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس پر پاک کپڑا رکھیں اور کپڑے پر تر ہاتھ مسح کریں، اور اگر شکستگی بغیر زخم اور چوٹ کے ہو تو تیمم کرنا چاہیے۔ جب زخم، پھوڑا یا شکستگی مسح والے اعضاء میں ہوں، اگر بندھا ہوا ہو، وضو کے لیے جبیرہ پر مسح کرنا چاہیے۔ اگر کھلا ہوا ہو تو تیمم کرنا چاہیے، اور احتیاط مستحب ہے کہ وضوء جبیرہ بھی کر لیں۔ ایسی صورت میں پاک کپڑا اس کے اوپر رکھیں اور وضو والے پانی کی تری سے جو ہاتھ میں باقی ہے کپڑے کے اوپر مسح کریں۔ اگر پیر کے مکمل چوڑائی والے حصے پر جبیرہ ہو لیکن پیر کے اوپر اور انگلیوں کی طرف کا کچھ حصہ کھلا ہو تو کھلے اور جبیرہ والے حصے کو معمولی وضو کی طرح ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے مسح کرے گا۔ جس شخص کے ہاتھ اور انگلیوں میں جبیرہ ہو اور وضو کرتے وقت تر ہاتھ اس پر کھینچا ہو تو اسی رطوبت سے سر اور پیر کا مسح کر سکتا ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس حصے سے مسح کرے جہاں پر جبیرہ نہ ہو۔ اگر اعضائے وضو کے بعد حصے پر جبیرہ ہو جیسے مکمل چہرہ اور ایک ہاتھ پر تو وضوء جبیرہ کافی ہے، لیکن اگر مکمل اعضائے وضو یا تھوڑا بہت کم اعضائے وضو پر جبیرہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر تیمم بھی کرے اور وضوء جبیرہ بھی کرے گا۔ اگر اعضائے وضو میں سے کسی جگہ کی رگ کٹی ہو یا حجامت کیا ہو اور پانی اس کے لیے مضر ہو تو اس کا حکم زخم اور حجارت کا ہے جو گزشتہ مسائل میں ذکر کیا گیا ہے، اور اگر پانی اس کے لیے مضر نہ ہو لیکن نجاست یا خون آنے کی وجہ سے اسے پاک نہ کر سکتا تو لازم ہے تیمم کرے۔ اگر کوئی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کی آنکھ ورم کر گئی ہو، اگر مکمل طور پر پانی کا استعمال چہرے کے لیے مضر ہو تو تیمم کرنا چاہیے، لیکن اگر آنکھ کے اطراف کو دھونا ممکن ہو اور آنکھ کے لیے مضر نہ ہو، جس وقت آنکھ کا اوپری حصہ دو اور دوا اور مرہم سے ڈھکا ہوا ہو تو وضوء جبیرہ کافی ہے، اور اگر آنکھ کا اوپری حصہ دوا اور مرہم سے ڈھانکا نہ ہو تو احتیاط واجب ہے، دھوئے جبیرہ بھی کرے، وضوء جبیرہ بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔
آج کے لیے کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔